عورتوں کا قتل کیا، مسلمان کے بوڑھوں کا قتل کیا، داڑھی پکڑ کے کھینچا جاتا تھا بوڑھوں کا، نمازیوں کا، اور قتل کر دیا جاتا. یہ معاملہ کب ہوا؟ معلوم ہے جب مسلمان آپس میں لڑنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو گرانے لگے. اس وقت جو مسلم حکمراں تھا، اسی کے وزیر اعلیٰ نے، اسی کے وزیر خاص نے، اس کا نام تھا ابن علقمہ. کیا نام تھا؟ ارے بولو نا، کیا نام تھا؟ ابن علقمہ. یہ بادشاہ کا وزیر خاص تھا. یہی جو ہے ہلاکو خان سے اندر اندر مل گیا تھا. کیا بغداد پر حملہ کرو، یہاں سے مال بہت ملے گا، یہاں سے دولت ملے گی، یہاں سے شربت ملے گی، یہاں سے سونا ملے گا، یہاں سے چاندی. یہ غدار ابن علقمہ کافروں سے مل کر مسلم حکمراں کا مرڈر کرواتا ہے. کئی دن تک بغداد کے حکمراں کو ہلاکو خان نے بھوکا رکھا، نہ کھانے کو کچھ دیا، نہ پینے کو کچھ دیا، کئی دن کا بھوکا. پھر ہلاکو نے کہا بادشاہ کو میرے پاس لے کر آؤ. جب بادشاہ کو پاس لایا گیا تو بڑے بڑے برتن رکھے ہوئے تھے اور اس میں کپڑا ڈھکا ہوا تھا. تو بادشاہ نے سوچا کہ اس میں کھانا ہوگا، کئی دن کے بعد ہلاکو مجھ کو کھانا کھلائے گا. جب کپڑا کھینچا تو بڑے بڑے برتن میں معلوم ہے کیا نکلے؟ روٹی نہیں نکلی، چاول نہیں نکلا، بریانی نہیں نکلی، کوفتہ کیما کباب نہیں نکلا. جب کپڑا ہٹایا تو اس میں ہیرا نکلا، موتی نکلا، جواہر نکلا، سونا نکلا، چاندی نکلا. بغداد کے مسلم بادشاہ، یہ ہیرا ہے، یہ موتی ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، لے اور کھا. تو اس نے روتے ہوئے کہا تھا بادشاہ نے، سونا کیسے کھا سکتا ہوں، چاندی کیسے کھا سکتا ہوں. تب پھر ہلاکو خان نے کہا تھا بادشاہ اگر تو اپنے حویلی میں سونا جمع نہیں کرتا، اپنے محل میں چاندی جمع نہیں کرتا، اپنے محل میں ہیرا اور موتی جمع نہیں کرتا، اس سے فوج بناتا، اس سے ہتھیار خریدتا، اس سے جو ہے تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا، تو آج تیرا حال یہ نہیں ہوتا. جتنی لائبریریاں تھی پوری دنیا کے سب سے بڑی لائبریری اس وقت بغداد میں تھی. ایک دو نہیں، درجنوں لائبریری، اور مسجدوں کو آگ لگا دیا. اور جب کتابوں کو آگ لگایا نا تو کئی دن پھر دجلہ کا پانی کتابوں کے صفحات، پنے ورق کے جل جانے سے کالا سیاہ ہو گیا. مسلمانوں، تمہارے خون سے دجلہ کا پانی کبھی سرخ ہوا؟ اور تمہاری مسجد اور مدرسے اور لائبریری کی کتابوں کے جلانے سے کبھی دجلہ کا پانی سیاہ اور کالا ہوا؟ ایسا دن کیوں آیا؟ ایسا دن کیوں آیا؟ آپ آپس میں لڑتے رہے، آپس میں جھگڑتے رہے. آج بھی مسلمان آپس میں لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، فتنہ ہے، فساد ہے. کوئی کسی کی لیڈرشپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب تیار نہیں ہے تو یاد رکھو اپنی بابری مسجد، تیار نہیں ہو تو یاد رکھو اپنی سنبھل کی جامع مسجد، یاد کرو اپنی بدایوں کی جامع مسجد. اور سنی مسلمانوں، تم تو سنی ہو، یاد کرو خواجہ غریب نواز کا آستانہ. جب آستانے سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی طاقت دکھا سکتا ہے تمہارا دشمن، جب دوسری مسجد کو نشانہ بنا سکتا ہے تمہارا دشمن، تو آگے کیا کچھ نہیں ہوگا. تم بھی ہلاکو کا انتظار کر رہے ہو، تم بھی چنگیز کا انتظار کر رہے ہو، تم بھی بغداد جیسے حملے کا انتظار کر رہے ہو. اگر حملے کا انتظار نہیں کر رہے ہو تو متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، آپسی لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، تفرقہ بازی چھوڑ دو. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے. اس وقت جو پورے جھارکھنڈ کے مسلمان نے بالعموم اور آپ جیسے راج محل کے مسلمانوں نے بالخصوص اتحاد کا، اتفاق کا مظاہرہ کیا ہے، تو آج دیکھو تمہاری شان ہے، آج تمہارے پسندیدہ نیتا ہے، آج تمہاری پسندیدہ حکومت ہے. اسی طرح پورے بھارت کے مسلمانوں کو
تلوار لے کے نہیں نکلنا ہے، بھالا لے کے نہیں نکلنا ہے، گولی اور بم سے نہیں کھیلنا ہے۔ اتفاق ضروری ہے، اتحاد ضروری ہے، ایک پلیٹ فارم میں آنا ضروری ہے۔ ایک پلیٹ فارم میں جس دن آ کر آپ نے یکتا کا، جمعیت کا مظاہرہ کیا، اسی دن آپ کا کھویا ہوا وقار واپس آ جائے گا، اسی دن آپ کی لٹی ہوئی عزت آپ کو دوبارہ مل جائے گی، اسی دن آپ کے سر پر جو ہے عزت وقار کا تاج سجا دیا جائے گا۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اتفاق اور اتحاد کی برکت دیکھو۔ جب سے دیش آزاد ہوا ہے، شاید کوئی ایک مسلم راج محل ویدھان سبھا سے ایم ایل اے بنا، ورنہ تب سے لے کر اب تک کوئی مسلم ودھایک نہیں تھا۔ لیکن اس بار پورے ویدھان سبھا کے مسلمانوں اور پورے ہی جھارکھنڈ کے مسلمانوں نے لڑائی چھوڑ کر، جھگڑا چھوڑ کر، فتنہ چھوڑ کر، فساد چھوڑ کر ایک ہونے کا ثبوت دیا، تو اس کا فائدہ ہے، اس کا بینیفٹ ہے۔ تاریخ بدل گئی، تاریخ آپ لوگوں نے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح ہر معاملے میں آپ کو ایک رہنا ہے، ایک آپ رہیں گے تو بغیر لڑائی کی جیت آپ کی ہے، متحد رہے تو بغیر لڑائی کے فتح آپ کی ہے۔ حضرات گرامی، اور جہاں آپ آپس میں لڑے، جہاں آپ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے، تو پھر آپ کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ آپ لوگ تو نماز نہیں پڑھتے ہو، اذان سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ جلدی سے بولو ہاں یا نہیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ سنتے ہو؟ تو عشاء کی اذان کئے بجے ہوتی ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ اور فجر کی تو اور نہیں معلوم ہوگی۔